جی احمدی دوستوں، میں اپنی اس نشست میں آپ سے بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے جس اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ مئی 2008 سے پہلے چاہتے ہیں کہ جماعت کے جو چندہ دہندگان لوگ ہیں، ممبران ہیں، ان کی آدھی کم از کم تعداد جو ہے وہ موسی ہو جائے، کہ وہ لوگ وصیت کریں۔ اور ان کی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک 77 یا 78,000 تک لوگ جو ہیں، جس میں بچے بوڑھے، مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ جو ویلفیئر پہ ہیں، جن کی کوئی کمائی نہیں ہے بیچاروں کی، لیکن ان سے بھی وہ جو کچھ ان کو کسی شکل میں بھی گزارا مل رہا ہے، ان سے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ 15 16 سال کے اسٹوڈنٹس، بچوں سے بھی وہ ان کے جیب خرچ میں سے پیسے دے رہے ہیں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں بہشتی مقبرہ کی، کہ وصیت کے سلسلے میں آخر جو ہے وہ بات کہاں پہ، تان کہاں پہ ٹوٹتی ہے، وہ بہشتی مقبرہ۔ مرزا صاحب کے، اگر آپ اس پروگرام کو، مرزا صاحب کی اس تحریک کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو مرزا صاحب نے جو بات کی تھی وہ مخصوص قادیان کی اس جگہ کے لیے جو انہوں نے اپنی جگہ اس قبرستان کے لیے دی تھی، اس کی بات کی تھی۔ اب یہ اس جماعت نے اس کی بددیانتی دیکھیں، اب اس جماعت کی یہ میں I'm really very sorry to use these words، کہ اس جماعت کی ذلت اور کمینگی دیکھیں، اور انتہائی لالچ ہے ان کی، کہ انہوں نے مطلب کس طرح سے مرزا صاحب کی اس بات کو استعمال کیا ہے، جس میں ان کی بددیانتی، جس میں ان کا جھوٹ، ان کا کمینہ پن، ان کا سفلا پن، ہر چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ کسی لحاظ سے یہ مطلب یہ چیز جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے یہ چاہا کہ وہ لوگ جو نیک ہیں اب وہ قادیان کی اس مخصوص زمین کے اندر دفن ہوں، جس کو انہوں نے بہشتی مقبرہ کا نام دیا۔ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہ بہشتی مقبرہ، اس میں جانے والے بہشتی ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ کیا ہے، اور یہ کانسیپٹ انہوں نے کہاں سے لیا، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اب اس کو میکڈونلڈ کی طرح فرنچائز بنا دیا کہ جی بات سنیں، جرمنی میں بھی، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے بہشتی مقبرے قائم کرنے شروع کر دیے کہ آپ جی پیسہ دیں۔ احمدی دوستو، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہ آپ کے ساتھ صریحاً دھوکہ، دجل اور فریب ہو رہا ہے۔ اگر آپ خوشی سے یہ دھوکہ اور فریب کھانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی ہے، مجھے اس میں کوئی آپ سے گلہ نہیں، شکایت نہیں۔ اگر آپ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود یہ زہر کا پیالہ پینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ گو ہیڈ، کیجئے۔ اللہ بھی اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کفار مکہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، گو ہیڈ۔ کیوں؟ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے قادیان کی اس مخصوص جگہ کے لیے جا کے پڑھیں، اس کے اوپر اس پیش وہ جو مرزا صاحب کا الزام تھا اس کو پڑھیں، اس میں لفظ ھذا مقابر کا لفظ ہے کہ یہ مخصوص جگہ کے لیے بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں نیک لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ دفن نہیں ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جماعت احمدیہ کا کوئی خلیفہ سوائے حکیم نور الدین کے وہاں پہ دفن نہیں ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام خلیفے جو ہیں یہ نیک نہیں تھے؟ یہ کسی نہ کسی لحاظ سے، کسی وجہ سے یہ بددیانت، یہ کمینے، یہ زانی، یہ شرابی، یہ جھوٹے، جو بھی نام آپ دے لیں، یہ اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں داخل ہوئے۔ چلیے، مرزا محمود پاکستان میں خلیفہ ثانی جنہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ جی کیسے لے کے جاتے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ تیسرے جو مرزا ناصر تھے، ٹھیک ہے، آپ کیسے لے کے جاتے۔ مرزا طاہر لندن میں ہوئے،
اب یہ مرزا مسرور ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ یہ دیکھیے کہ مرزا محمود خلیفہ ثانی کی قبر کے اوپر جو کچھ نصیحت لکھی ہوئی ہے، جو وصیت لکھی ہوئی ہے تمام جماعت کے نام، اور مرزا صاحب کی اہلیہ حضرت اماں جان کے کتبہ کے اوپر، نصرت جہاں کی قبر کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے کہ ہر احمدی پہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولین ہر کوشش کرے گا کہ ان کی ہڈیوں کو، ان کی ناش جو ہے وہ قادیان کے بشتی مقبرہ میں جا کے دفن کرے. سوال ہے کیوں؟ اگر یہ تمام باقی ملکوں کے اندر اور پاکستان کا ربوہ کا بشتی مقبرہ بھی بشتی مقبرہ ہے تو کیوں جا کے قادیان میں دفن کریں آپ ان کو؟ کیوں ہر سال ان کے بکسوں کو نکال کر اس کی پالش اور ان کو یہ کیا جاتا ہے؟ دوستوں میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو علم ہے کہ قادیان کے بہشتی مقبرہ کے اندر جہاں پہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی قبر ہے، کیا اس قبر کے اندر مرزا صاحب کی ہڈیاں باقی ہیں؟ کیا مرزا صاحب کا اس میں کوئی نام و نشان، ان کی ریمینز باقی ہیں؟ Not at all. There is nothing there. Mirza Mahmud removed the remains of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani when he was migrating to Pakistan in 1947. That grave is empty. That grave have nothing. They are keeping the remains of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani in the box of Nusrat Jahan Begum. Where are those remains right now? Nobody knows. Who knows? Why they have to move the remains of Mirza Mahmud and Nusrat Jahan Begum, the wife of Mirza Ghulam Ahmad, from Rabwa's Bishti Maqbara to Qadian's Bishti Maqbara? If they are the similar, if they are the same, now every new Musi will be buried in their own countries where they reside, and they consider those the Bishti Maqbaras. Then why Mirza Mahmud's remain and Nusrat Jahan Amma Jan's remains would have to be removed to the Qadian? Why? Because those are not the Bishti Maqbaras. Ahmadis are, please wake up. The young Ahmadis, the Ahmadiyya youth, wake up. This Jamaat, this system just need your money. These Khalifas who have the turban on their head is only because of you. It's not that Allah have appointed. They are deceiving you guys. You've been deceived. یہ جتنا بھی دھوکہ ہے، دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ صرف آپ کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہے. اگر دوسرے ملکوں کے بشتی مقبرے بھی بشتی مقبرے ہوں تو پھر نصرت جہاں بیگم اما جان اور مرزا محمود کی نعشوں کے لیے یہ کون سی وصیت ہے کہ ان کو لے کے جا کے قادیان میں دفن کرو؟ تو پھر وہاں پڑے رہنے دیں. کیوں نہ رہیں؟ اگر وہ بشتی مقبرے ہیں تو ربوہ کے بشتی مقبرے کیوں نہ رہیں؟ یقیناً وہ نہیں ہیں. یہ جماعت آپ کے پیسے کے لیے کھیل کھیل رہی ہے. ہوش کیجئے. آپ اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، 15 16 سال کے بچوں کو وصیتیں کروا رہے ہیں صرف اس لیے. ہوش کیجئے، کچھ عقل کیجئے. اگر یہ جماعت آپ سے وعدہ کرتی ہے اس چیز کا کہ یہ ان کو قادیان میں دفن کریں گے، پھر تو چلیں بات بھی ہیں. لیکن یہ سب فراڈ، یہ سب دھوکہ، یہ سب دجل. آپ تو کچھ ہوش کیجئے، آنکھیں کھولیے. یہ آپ کے پیسے کے پیچھے ہیں، آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. جنت آپ نے اپنے اعمال سے لینی ہے. زندگی میں سکینت آپ نے اپنے اعمال سے لینی ہے. زندگی میں سکون آپ کو اپنے اعمال سے ملے گا. وصیت کے پیسے سے آپ کو سوائے ان کا پیٹ بھرنے اور اپنے بچوں کا لقمہ کاٹنے کے، ان کو بھوکا رکھنے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. خدا را احمدی دوستو، اس چیز پہ غور کیجئے. اپنے بچوں کو بھوکا نہ رکھیے، اپنی خواہشوں کو نہ ماریے، اپنی ضروریات کو نہ چھوڑیے، اور ان ظالموں کا، ان مرزا فیملی کا پیٹ نہ بھریں. یہ تو آپ کی دولت لوٹنے کے لوگ ہیں. کچھ ہوش کیجئے، آنکھیں کھولیے. آپ کا شکریہ. اس موضوع پہ ہماری بات جاری رہے گی.